تکلیف اٹھانی پڑے گی، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا کے اندر رہ کر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے تو تھوڑی سی کڑوی سنت کو بھی اپنانا پڑے گا، صرف میٹھی سنت کو نہیں۔ صرف ہمیں میٹھی سنت ہی کیوں یاد ہے، ہمیں دعوت قبول کرنا سنت یاد ہے، کسی کی دعوت میں جانا سنت وہ یاد ہے، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا سنت ہے وہ یاد ہے، اچھے کپڑے پہن لینا سنت ہے، اس کا پتہ ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، تو ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی اگر گالی دے دے تو صبر کرنا بھی سنت ہے، کوئی پتھر مار دے تو صبر کرنا بھی سنت ہے، کوئی اگر نماز کے لیے کوئی مؤذن آواز دے کے بلائے، بیماری کی حالت ہے، تکلیف کی حالت ہے، پیر زمین سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، بیماری کی شدت بڑھی ہوئی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے، بہت جسم میں کمزوری ہے، بہت زیادہ ضعف آیا ہوا ہے، دو صحابی کے کندھوں کا سہارا لے کے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، جا کے نماز مسجد میں حاضری دے کے پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ ہمیں کیوں یاد نہیں ہے؟ تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن دیر دیر تک پڑھنا، سجدے میں گر کر دیر دیر تک دعائیں کرنا، دیر دیر تک رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، آخرت کے لیے دعائیں مانگنا، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگنا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے دعائیں مانگنا، بے شمار آنسو بہانا، اپنے رخسار کو تر کر دینا، داڑھی کو تر کر دینا، زمین کو تر کر دینا، دیر دیر تک سجدے میں پڑے رہنا، دیر دیر تک نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھنا، اپنے پیروں کو تھکانا، اپنے پیروں پہ ورم لانا، اگر یہ بھی سنت ہے، یہ ہمیں کیوں یاد نہیں ہے؟ نماز میں دیر دیر تک قرآن پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی تو چاہت تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر کے اندر مرد نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن معصوم بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں آگ نہیں لگانا چاہتا، تو ہمیں وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ ہم تو فجر کی نماز میں اٹھتے ہی نہیں، اگر اٹھتے ہیں ایک علاقے کے اندر جمعے کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتا، عید کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں ایک صف بھی مشکل سے بنتی ہے، تو ہمیں یہ سنت کیوں یاد نہیں ہے؟ ہم اٹھ بھی جاتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اپنی نبی کی یہ چاہت کیوں یاد نہیں ہے؟ یہ بھی سنت ہے، کوئی پتھر مارے، کوئی گالی دے دے، کوئی تکلیف دے دے، کوئی بلا وجہ برا بلا کہے، کوئی مجنون ساحر کہے، کوئی طعن و تشنیع کرے، کوئی کوڑا کرکٹ بھی پھینکے، کوئی پتھر مار کے لہو لہان کر دے، تو صبر کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، درگزر کر کے صبر کر لینا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک دن کھائیں گے تو شکر ادا کریں گے، ایک دن کھانا کھا لیا تو شکر کریں گے، ایک دن نہیں کھائیں گے تو صبر کریں گے۔ اللہ کی طرف سے تو نبی کو آفر دیا گیا تھا، اے میرے نبی اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں دنیا کے اندر تکلیف میں رہنا، پریشانی میں رہنا پسند کرتا ہوں، ایک دن کھانا کھاؤں گا تو شکر کروں گا، ایک دن نہیں کھاؤں گا تو صبر کروں گا۔ ہمیں یہ سنت کیوں یاد نہیں ہے؟ ہمیں ساری اپنے مطلب کی سنتیں یاد ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھانا، دن میں 3 دفعہ کھانا کھانا، اچھے کپڑے پہن لینا، تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانا، راحت پسندی کرنا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے، ایاک والتنعم، اپنے آپ کو راحت پسندی سے بچاؤ، اپنے آپ کو سکون پسندی سے بچاؤ، اپنے آپ کو زیادہ راحت پسندی میں مت لگاؤ۔ ہم تو ہر وقت راحت تلاش کرتے ہیں، اچھا کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں، اچھے گھر میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اچھے کپڑے پہننے کو پسند کرتے ہیں۔ ارے
یہ کیوں بھول گئے؟ اللہ کے نبی کی یہ بھی تو سنتیں ہیں، پیون زدہ کپڑے پہننا بھی سنت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو کھانے کو نہیں ملتا، مال نہیں ملتا تو صبر کر لیتے، یہ بھی تو سنت ہے۔ نمازیں پڑھنا اور